بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 25 اپریل سال 2020 اور دن ہے آج ہفتے کا یکم رمضان المبارک ہے۔ پہلا روزہ بھی آپ سب کو مبارک، آپ سب نے یقیناً رکھا ہوگا۔ تو جناب صورتحال یہ ہے کہ 3-4 دن سے ہم جو یہ کرونا کی وجہ سے عالمی سیاست چل رہی ہے اس پہ ہم بات نہیں کر سکے تھے، تو کچھ چیزیں جمع ہو گئی ہیں۔ کرونا نے بظاہر تو ایک وائرس اور یہ شروع ہوا، پوری دنیا کی لپیٹ میں ہے اس کی، لیکن کرونا نے جناب طاقت کا توازن بھی اب لگتا ہے کہ تبدیل کرنے جا رہا ہے، اور جو سپر پاورز یعنی کہ امریکہ واحد سپر پاور تھا اور سب کا خیال تھا، اس کا کلیم بھی یہی تھا، دعویٰ بھی یہی تھا کہ جناب کچھ بھی ہو جائے امریکہ کو کچھ نہیں ہو سکتا، اور امریکہ جو ہے وہ ہر طرح کی جدید ترین ٹیکنالوجی۔ لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ کو واقعتاً خوف بھی ہوا ہے، اور یہ جو دھچکا لگا ہے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو کرونا کی وجہ سے، اور ابھی تک وہ دھچکا برقرار ہے، اس کی وجہ سے امریکہ اور اس کے اتحادی سبکی بھی محسوس کر رہے ہیں، اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ساری دنیا میں جگ ہنسائی ہو رہی ہے ہماری، اور چائنا جو ہے وہ اس سارے کرونا کرائسس میں چائنا جو ہے وہ ایسے لگ رہا ہے کہ وہ اس نے گین کیا اور بہت زیادہ گین کیا، اور واقعتاً اور اس سے کرونا نے چائنا اور پاکستان کو مزید قریب کر دیا، اور جو ممالک امریکہ سے خار کھاتے تھے یا امریکہ کے گڈ بکس میں نہیں تھے، یا امریکہ ان کی گڈ بکس میں نہیں تھا، وہ ممالک بھی اب چائنا کے ساتھ جڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور اس کی میں بتا دیتا ہوں ریزن۔ اب پہلے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ مذاق اڑایا جاتا رہا، کئی دفعہ ہم ذکر کر چکے ہیں اس بات کا، چائنا کا مذاق اڑایا گیا، لیکن چائنا تو اس ساری صورتحال سے نکل گیا، اور نہ صرف نکلا بلکہ اس نے یہ بات ضرور ہے کہ اس سارے کرائسس میں چائنا کے جو لائک مائنڈڈ ممالک تھے وہ بہت کم ہٹ ہوئے ہیں اس معاملے میں۔ اس میں پاکستان بھی شامل ہے اور کوریا بھی شامل ہے، جو لائک مائنڈڈ تھے چائنا کے، اور امریکہ کا یہی خیال ہے کہ ابھی بھی وہ یہی خیال ہے ان کا، کیونکہ وہ کلیئر نہیں ہے، ان کا ابھی بھی خیال ہے کہ جناب یہ ایک چائنا نے کوئی ایک سازش تیار کی ہے، اور اس میں عالمی ادارہ صحت بھی اس کے ساتھ ملا ہوا تھا، اور باقی جو چائنا نے، اور اگلی بات یہ ہوئی کہ چائنا نے اس کا ویکسین بھی تیار کر لیا ہے، اور پاکستان اور چائنا کے درمیان ایک مفاہمتی یادداشت پہ دستخط بھی ہو چکے ہیں کہ وہ ویکسین جو ہے، جو چائنا نے دوا تیار کی ہے، وہ دوا پاکستانیوں میں پاکستان پیشنٹس دے گا، مریض دے گا، اور اس پہ آزمائی جا سکے گی۔ یہ مفاہمتی یادداشت پہ دستخط بھی ہو گئے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اچانک پریزیڈنٹ ٹرمپ سے جو رابطہ ہوا وزیر اعظم عمران خان کا، اور انہوں نے بھی وینٹیلیٹرز بھی آفر کیے، ریپڈ ٹیسٹ مشین آفر کی پرائم منسٹر عمران خان کو۔ تو اب یہ ہوا ہے کہ پریشر ڈیولپ کرنے کے لیے امریکہ نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ حساس لیبارٹریز تک رسائی دی جائے جی امریکہ کو۔ کون سی حساس لیبارٹریز؟ وہ سینسیٹیو لیبارٹریز جہاں پہ اس کی ویکسین تیار ہو رہی ہے، اور جہاں پہ ایگزامن کیا کر رہی ہیں چائنا، جن لیبارٹریز میں کرونا کے بارے میں ریسرچ کر رہی ہیں، ایگزامن کر رہی ہیں، ان لیبارٹریز تک رسائی دی جائے، یہ امریکہ کا پہلا ڈیمانڈ آئی۔ اب ظاہر ہے، انڈرسٹوڈ ہے کہ چائنا کوئی وہ ایسا ملک تو ہے نہیں، ایران تو ہے نہیں کہ جناب پابندیاں لگا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ یہ پتہ ہے اس کو، امریکہ کو، کہ چائنا یہ ہرگز ایسی بات نہیں مانے گا، لیکن اس نے ڈیمانڈ کر دی ہے، اور اس کے ساتھ دیکھا دیکھی آسٹریلیا نے بھی ڈیمانڈ کر دی ہے، اور اس کے کچھ اور ممالک آ گئے ہیں میدان میں، تاکہ
جو چائنا کی سپرمیسی قائم ہو رہی ہے اس کرونا کے پس منظر میں، پوسٹ کرونا جو سچویشن ہے اس میں جو چائنا کی سپرمیسی قائم ہو رہی ہے، اس سپرمیسی کو ذرا تھوڑا سا کیا کہنا چاہیے کہ کم کیا جائے، اس سپرمیسی کو اس میں رنگ میں بھنگ ڈالا جائے۔ یہ امریکنز کی اس وقت زیادہ چال ہے۔ پہلے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کا ڈیمانڈ کی، پھر امریکی وزیر خارجہ مسٹر پومپیو نے جناب باقاعدہ طور پہ، اور انہوں نے کہا کہ یہ صرف ووہان انسٹیٹیوٹ آف ویرولوجی ہی نہیں بلکہ کچھ اور لیبز بھی ایسی ہیں چائنا میں جہاں پہ اس وائرس پہ کام ہو رہا ہے، جہاں پہ یہ وائرس محفوظ کیا گیا ہے، اور ان کو شبہ ہے، امریکہ کو خدشہ ہے کہ جناب چائنا سے یہ سنبھالا نہیں جائے گا اور یہ وائرس لیب سے نکل جائے گا اور یہ پھیلے گا دنیا میں، تو اس کو چائنا کے پاس یہ ایبیلٹی نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے امریکہ نے چائنا نے اس کو یکسر اس ڈیمانڈ کو مسترد کر دیا، اور انہوں نے کہا جی یہ تو نہیں ہونے والا، اور ساتھ آسٹریلیا اور کچھ دوسرے ممالک آہستہ آہستہ آ رہے ہیں چائنا پہ پریشر ڈالنے کے لیے، اور اس کا بنیادی مقصد صرف یہی ہے کہ چائنا کی سپرمیسی کو ختم کیا جائے اور اس کے نمبر نہ بننے پائیں سادہ زبان میں دنیا کے سامنے، اور امریکہ کے سامنے سبکی امریکہ کو جو سبکی اٹھانا پڑ رہی ہے، یورپ کو سبکی اٹھانا پڑ رہی ہے، اس کے مقابلے میں یہ چیز کی جا رہی ہے۔ امریکہ یہ بھی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ جو ابتدائی طور پہ جناب اس پہ ہوئی تھی ریسرچ، ابتدائی طور پہ جب یہ وائرس شناخت ہوا اس کے نمونے بھی ہمیں نہیں دیے گئے، وہ بھی دیے جائیں۔ اب ظاہر ہے وہ چائنا کیوں دے گا؟ چائنا پہلے خود تجربے کر رہا ہے، اور اس کے بعد جب اس کو کامیابی حاصل ہو جائے گی اور وہ ویکسین اگر تیار ہو چکی ہے اور اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو چائنا اس چودھری ہوگا جی اس منڈی کا، اور وہ جیسے چاہے گا، جس کو چاہے گا وہ یہ دے گا اور جس کو چاہے گا نہیں دے گا۔ تو یہ بھی کیا جا رہا ہے۔ پھر ایک اور ابھی بھی امریکہ اس بات پہ قائم ہے، اور وہ ظاہر ہے اسی سٹیٹمنٹ میں ہی موجود ہے یہ چیز، امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہمیں ابتدائی طور پہ جس لیب میں یہ وائرس بنایا گیا ہمیں وہاں تک بھی ایکسیس دی جائے۔ تو یہ پالیٹکس چل رہی ہے، اور چائنا نے اس کو مسترد کر دیا یکسر۔ اور دوسری بات جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ عالمی ادارہ صحت، کیونکہ امریکہ یہ سمجھتا ہے، اور امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ جناب عالمی ادارہ صحت نے یہ ہمیں انفارم نہیں کیا، اس نے بھی پہلے نہیں کیا، اور وہ بیان نہیں کر رہا، وہ یہی کہہ رہا ہے، براہ راست یہی کہہ رہا ہے کہ جی WHO جو ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے، اس کی نیگلیجنسی ہے، نااہلی ہے۔ لیکن جو کہنا وہ یہ چاہ رہا ہے، اس کو شبہ یہ ہے کہ عالمی ادارہ صحت کا جو سربراہ تھا اور اس کے کچھ لوگ وہ بھی چائنا کے زیر اثر تھے، اور انہوں نے دانستہ یہ انفارمیشن پاس آن نہیں کی کہ جناب کرونا وائرس آ رہا ہے اور اس سے بچا جائے۔ پہلے یہ چائنا میں آیا، چائنا میں چونکہ نومبر میں آئی تھنک آ گیا تھا پچھلے سال، اور تب سے یہ جب چائنا کو اس وقت بتانا چاہیے تھا، اسی وقت عالمی ادارہ صحت کو بتانا چاہیے تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ اس کو ایک مذاق کے طور پہ استعمال کر رہے تھے، چینی وائرس کہہ رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو اسی لیے اب امریکہ جو ہے ایک بار پھر امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہم عالمی ادارہ صحت کی امداد بحال کرنے والے نہیں ہیں۔ ایک چیز اب میں ایک اور پہلو بھی آپ کو اس کا بتاتا ہوں جو اس وقت کام ہو رہا ہے۔ ایک اور چیز بھی شیئر کر دوں میں آپ سے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک اور بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جو ملیریا کی دوائی ہے، کلوروکین غالباً اس کو کہتے ہیں، وہ اس کے لیے سود مند ثابت ہو سکتی ہے، لیکن جو ڈاکٹر برائٹ ہیں جو اینٹی کرونا ویکسین تیار کر رہے تھے اس کے علاج کے لیے، تو انہوں نے اس چیز سے اختلاف کیا تھا، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کو بھی فارغ کر دیا۔ اب اگلی بات جو ہے، چائنا کی معیشت کو کوئی خطرہ نہیں، اب یہ معاشی جنگ شروع ہونے والی ہے، اکنامک وار جسے کہتے ہیں، پہلے تو کرونا وار تھی، اب یہ اکنامک وار کی طرف شفٹ ہونے لگا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ
چائنا کو ابھی تک ایسا کوئی دھچکا نہیں لگا، اس کی اکانومی وہیں کی وہیں ہے، اور وہ اس وقت تیل کے ذخائر بھی زیادہ سے زیادہ جمع کر رہا ہے۔ جبکہ امریکہ میں اس وقت کیا ہے، امریکہ میں 2 کروڑ تقریباً 2.70 کروڑ لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو چکے ہیں، اور مزید کوئی 50 لاکھ لوگوں نے اپنا کلیم داخل کر دیا ہے بے روزگاری الاؤنس اور متاثرین کے طور پہ۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، اس سے اس وقت امریکہ کی تاریخ کا جو ہے، امریکہ کی تاریخ کا یہ شدید ترین امریکن معیشت کو جھٹکا ہے۔ یعنی بڑی بڑی جنگیں جو انہوں نے شروع کی امریکہ نے، اس وقت بھی امریکہ کو اتنا بڑا دھچکا نہیں لگا، کیونکہ وہ جنگیں ساری امریکہ سے باہر لڑی گئی تھیں۔ یہ پہلی کرونا جنگ ہے، یہ واقعتاً ایک جنگ کی صورت اختیار کی ہے۔ یہ پہلی کرونا جنگ ہے جو امریکہ کے اندر امریکہ کے خلاف لڑی جا رہی ہے، اور ایسا دشمن ہے امریکہ کا کہ جو نظر ہی نہیں آ رہا، جس کا کوئی علاج نہیں ہے، جس پہ کوئی ہتھیار استعمال نہیں ہو سکتا، جو کوئی کیمیکل اس پہ کام نہیں کر رہا۔ اور کرونا اس وقت امریکہ اور یورپ میں ایک فوج کے طور پہ ان ملکوں کے خلاف لڑ رہا ہے، اور ان کی اکانومی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے کسی بھی ملک کی، اس کو تباہ کر رہا ہے، سسٹم کو تباہ کر رہا ہے، اور سارے کا سارا جو ان کا سٹرکچر ہے وہ بیٹھ گیا ہے، اور پوری دنیا کے سامنے اس وقت سبکی ہو رہی ہے۔ آپ پوری دنیا میں آپ نظر دوڑا لیں کہ جو تگڑے ترین ملک تھے وہ سب سے زیادہ کرونا کے خلاف ہارے ہیں۔ امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس، اٹلی، اسپین، یہ چند میں نے نام گنوائے ہیں، اس میں مزید ایڈ کرتے جائیں، اور کوئی ترقی پذیر ملک اس کے نہیں ہے۔ پھر چائنا کے اینٹی چائنا بلاک متاثرین ہیں، جبکہ پرو چائنا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو چیز چل رہی ہے، اس سے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بے روزگار 2.25 کروڑ بے روزگار، 50 لاکھ کے قریب لوگوں نے مزید کلیم داخل کر دیا ہے، تو ان کو کون کھڑا کرے گا؟ تو یہ جو جنگ چل رہی ہے اس وقت چائنا اور امریکہ کے درمیان، یہ کرونا کے نتیجے میں جو پوسٹ کرونا صورتحال ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے، لگتا یہ کہ طاقت کا توازن جو ہے وہ تبدیل ہونے جا رہا ہے، اور اس میں امریکہ کو اپنی گری ہوئی ساکھ دوبارہ بحال کرنے کے لیے امریکہ کو، برطانیہ کو، فرانس کو، کیونکہ یہ سب تو، اور پھر اس کا سارے کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ اب اس ریجن میں آ جائیں آپ، اس ریجن میں پاکستان چائنا کا اتحادی ہے، اور ابھی انڈیا کو ایک ٹیسٹنگ کٹس چائنا نے فراہم کی، لیکن انڈیا کی شان میں میرا خیال ہے ان کی جو انا ہے وہ کافی زچ ہوئی، اور انہوں نے، کیونکہ پاکستان کے ساتھ چائنا نے MOU سائن کر لیا ہے، ویکسین سب سے پہلے پاکستان کو فراہم کی جائے گی اگر وہ کامیاب تجربہ ہو جاتا ہے تو، اور یہ آزمائشی ویکسین جب آزمائی جائے گی تو پاکستان کے ساتھ مفاہمتی یادداشت، پاکستان کو ترجیح دی جا رہی ہے، ہر معاملے میں ترجیح دے رہا ہے۔ تو اس ریجن میں بھی پاکستان اور چائنا اور ساتھ ایران اور ساتھ ترکی یہ اوپر آ رہے ہیں۔ انڈیا اگین ظاہر ہے وہ ابھی بھی امریکہ کا خاص اتحادی ہے، اس کے باوجود کہ شہریت امینڈمنٹ ایکٹ میں اس کو کافی سبکی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کی وجہ سے کافی سبکی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اسی لیے وہ کرونا کی آڑ میں اگین وہ مسلمانوں کو رگڑا لگانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ ظاہر ہے یہ چیزیں چلنے والی نہیں ہیں، ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ تو یہ ایک کرونا پالیٹکس چل رہی ہے پوری دنیا میں، خاص طور پر چائنا بلاک اور امریکن بلاک میں۔ تو آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ فی الحال تو یہ سچویشن میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں، کافی دنوں سے ہم انٹرنل پالیٹکس میں لگے ہوئے تھے۔ تو جناب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔